ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ فرینڈز، اس مہینے میں آپ کی زندگی میں کون سی چھوٹی بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں؟ آسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے پلینٹس کون سی اتھل پتھل پیدا کرنے کا باعث بنیں گے؟ آپ اپنی زندگی سے کیسے ثمر حاصل کر سکتے ہیں؟ اس مہینے پلینٹس کے میجر ٹرانزٹ کون سے ہونے والے ہیں؟ طویل المدتی سیارے کیسی روش اختیار کریں گے؟ اور شارٹس لمٹ جیسے مرکری، وینس، مارس اور سورج کیسی چالیں چلنے والے ہیں؟ آپ کے فنانس، روپے پیسے کے معاملات میں کیسی تبدیلی آ سکتی ہے؟ آپ کی محبت کی زندگی، محبت کے معاملات، ازدواجی تعلقات، کاروبار، بزنس کے حوالے سے یہ مہینہ کیسا ہوگا؟ اگر آپ اپنے منتھلی ہاروسکوپ کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل بولتے ہاتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ورگو، برج سنبلہ، آپ کے لیے اکتوبر 2024 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کی۔ کیریئر کے نقطہ نظر سے یہ مہینہ سازگار رہنے کا امکان ہے۔ مریخ مہینے کے شروع میں 10ویں گھر میں ہوگا، اور 10ویں گھر کا مالک مرکری آپ کے پہلے گھر میں سورج اور کیتو کے ساتھ اپنی بلند نشان ورگو میں موجود ہوگا۔ اس سے آپ اپنے کام میں اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ کے کام میں آپ کی تیز عقل اور کارکردگی آپ کو سب سے آگے رکھے گی، جس کی وجہ سے کام کی جگہ پر اچھی کامیابی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ چھٹے گھر کے مالک شانی چھٹے گھر میں موجود ہوگا، لیکن پیچھے ہٹنے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے کام میں سخت محنت کرنا پڑے گی۔ آپ پر کام کا دباؤ ہوگا، لیکن آپ کسی چیز سے نہیں ڈریں گے اور اپنا 100% حصہ ڈالیں گے۔ آپ کو اپنے ساتھیوں سے خصوصی تعاون حاصل ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کام کی جگہ پر اچھی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد 20 اکتوبر کو مریخ آپ کے کسی مثالی گھر میں چلے جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ عطارد 10 اکتوبر سے آپ کے دوسرے گھر میں منتقل ہو جائے گا، جس سے آپ کو ملازمت میں بھی اچھی آمدنی ہوگی۔ کاروباری افراد کے لیے مہینہ اچھا رہنے کا امکان ہے۔ آپ اپنی عقل مندی اور تیز ذہانت کا استعمال کر کے اپنے کاروبار میں کچھ نئی رفتار لائیں گے۔ آپ کچھ نئے لوگوں سے نئے روابط قائم کریں گے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مہینے کے آغاز میں سورج، عطارد اور کیتو پہلے گھر میں بیٹھیں گے اور 7ویں گھر کا رخ کریں گے، جس کی وجہ سے کاروبار میں کچھ سستی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ کو کچھ چیلنجز کے لیے تیار رہنا پڑے گا، لیکن مہینے کا دوسرا حصہ سازگار رہے گا، جس کی وجہ سے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ورگوز کے مالی حالات کی۔ اگر ہم آپ کی مالی حالت پر نظر ڈالیں تو یہ مہینہ آپ کو کافی حد تک اچھے نتائج دے سکتا ہے، لیکن شانی چھٹے گھر میں پیچھے ہٹ کر بیٹھے گا اور 12ویں گھر کی طرف نظر کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ اخراجات اسے مسلسل برقرار رکھیں گے۔ اس ماہ آپ کو کسی کی صحت پر خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، یا آپ خود بیمار پڑ سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو اپنی صحت پر بھی خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ منگل مہینے کے شروع میں 10ویں گھر میں ہوگا، اور 20 اکتوبر سے آپ کے گھر میں آنے سے آپ کی مالی آمدنی میں اچھا اضافہ ہوگا۔ وینس مہینے کے آغاز میں دوسرے گھر کا مالک ہونے اور دوسرے گھر میں رکھے جانے سے آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا اور دولت جمع کرنے میں مدد ملے گی، جس کی وجہ سے آپ کی مالی حالت روز بروز بہتر ہوتی چلے جائے گی۔ اس کے بعد ماہ کے دوسرے نصف میں سورج اور عطارد آپ کے دوسرے گھر میں رہیں گے۔ اس سے آپ کی مالی حالت کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ 9ویں گھر میں بیٹھا مشتری پہلے گھر کی طرف دیکھے گا اور صحیح فیصلے لے کر آپ کو مالی طور پر مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرے گا۔ آپ کو صرف اس مہینے اپنے کاروبار کو بہتر طریقے سے سنبھالنے پر توجہ دینا ہوگی، اور آپ کی مالی صورتحال خود بخود بہتر ہو جائے گی۔
اب ہم بات کرتے ہیں ورگوز کی صحت کی۔ تو صحت کے لحاظ سے یہ مہینہ بہت کمزور رہنے کا امکان ہے۔ آپ کو اپنی صحت پر پوری توجہ دینا ہوگی۔ برج کا مالک عطارد ماہ کے شروع میں آپ کے ذہن والی حالت میں آپ کے برج میں بیٹھے گا۔ سورج اور کیتو بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور راہو 7ویں گھر میں بیٹھے گا۔ شانی اپنی ہی زوڈیاک سائن ایکویرین سے گزرنے کے بعد 6ٹھے گھر میں پیچھے چلے جائے گا۔ پھر مشتری 9ویں گھر میں ہوگا اور پہلے گھر کو دیکھے گا، اور مریخ 10ویں گھر سے پہلے گھر کو دیکھے گا۔ اس ماہ آپ کی کمزور قوت مدافعت کی وجہ سے آپ آسانی سے کسی بھی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اپنی صحت کے مسائل کے بارے میں ہوشیار رہیں۔ پیٹ یا کسی بھی قسم کا انفیکشن آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ذہنی دباؤ سے بھی لڑنا پڑ سکتا ہے۔ مہینے کا پہلا نصف زیادہ کمزور ہوگا۔ ماہ کے آخر میں صحت نسبتاً آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہے تو فوری طور پر طبی نگرانی میں اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ صحت مند بن سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ورگوز کی محبت اور شادی شدہ زندگی کی۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو یہ مہینہ کچھ مشکل ہوگا۔ مہینے کے شروع میں 10ویں گھر میں بیٹھے منگل آپ کے 5ویں گھر کو 8ویں پہلو سے دیکھ کر آپ کے پیار کے جذبات کو کمزور کر سکتا ہے۔ 5ویں گھر کا مالک زحل 6ٹھے گھر میں ہوگا، جو آپ کو محبت کے معاملے میں مشکل چیلنجز سے گھیرے گا۔ آپ کو بار بار امتحانات سے گزرنا پڑے گا اور خود کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تاہم 9ویں گھر سے 5ویں گھر تک مشتری کے پہلو کی وجہ سے آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اور اپنے تعلقات کو یکساں اہمیت دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی محبت کی زندگی اچھی گزرے گی۔ لیکن 9 اکتوبر سے مشتری پیچھے ہٹ جائے گا اور 20 اکتوبر سے مریخ بھی سرطان میں منتقل ہو جائے گا، یعنی 11ویں گھر اپنے ادنیٰ ترین نشان میں اور آپ کے 5ویں گھر کی طرف دیکھے گا، جو آپ کے تعلقات کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا، جو آپ کے محبت کے رشتے کے لیے ناگوار ثابت ہونے کا امکان ہے۔ اسی لیے آپ کو کسی بھی بحث کو بڑھانے سے پہلے خود پر قابو پانے کی کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ آپ کی محبت کی زندگی اچھی طرح سے جاری رہے۔ شادی شدہ لوگوں کی بات کریں تو راہو پورے مہینے 7ویں گھر میں رہے گا اور 7ویں گھر کا مالک مشتری 9ویں گھر میں رہے گا، جس کی وجہ سے شریک حیات کے ساتھ اچھا تال میل رہے گا۔ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کہیں باہر جا سکتے ہیں۔ سورج، عطارد اور کیتو پہلے گھر میں بیٹھے ہوں گے اور مہینے کے شروع میں آپ کے ازدواجی زندگی کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ماہ کا دوسرا نصف نسبتاً سازگار رہے گا اور پھر یہ پریشانیاں کم ہوں گی اور آپ راحت کی سانس لیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کی۔ تو خاندانی لحاظ سے یہ مہینہ آپ کے لیے اتار چڑھاؤ سے بھرا رہنے کا امکان ہے، پھر بھی آپ کو کچھ اچھے لمحات گزارنے کو ملیں گے اور گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، کیونکہ دوسرے گھر کا مالک وینس مہینے کے شروع میں دوسرے گھر میں موجود ہوگا، جس سے گھر والوں میں محبت کا جذبہ بڑھے گا۔ آپ کے خاندان میں کوئی بڑی تقریب ہو سکتی ہے یا کسی کی سالگرہ بھی منائی جا سکتی ہے۔ چوتھے گھر کا مالک مشتری کو 9ویں گھر میں رکھا جائے گا، جو 9 اکتوبر سے پیچھے ہٹ جائے گا، اور مریخ کا رخ 10ویں گھر سے آپ کے چوتھے گھر پر ہوگا۔ اس کی وجہ سے خاندانی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن پھر بھی آپ سب متحد رہیں گے، جس سے خاندانی زندگی مضبوط ہوگی۔ اکتوبر سے عطارد لبرا کے دوسرے گھر میں منتقل ہو جائے گا اور 10 اور 17 اکتوبر سے سورج 13 اکتوبر کو اسکارپیو کے تیسرے گھر میں چلا جائے گا۔ اس سے خاندان کی ساکھ بھی بڑھے گی، خاندان کو افہام و تفہیم میں خاص مقام ملے گا اور آپ کو خوشی بھی ملے گی۔ یہ وقت بہن بھائیوں کے لیے سازگار رہے گا اور انہیں ترقی کا موقع ملے گا۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے اور آپ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن وہ بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی باہمی ہم آہنگی بہتر ہو جائے گی اور آپ خاندانی زندگی کو بہتر طریقے سے لطف اندوز کر سکیں گے۔